بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. آج کی دنیا کا ایک بہت ہی پریشان کن، دشوار اور کٹھن مسئلہ اولاد کی تربیت کا ہے۔ آدمی دیکھتا ہے کہ جن کے لیے خون اور پسینہ ایک کیا، دن کا آرام اور رات کا سکون قربان کیا، انتھک سرتوڑ مسلسل کوششیں کی، دیکھتا ہے کہ بات وہ نہیں بن رہی جس مقصد کے لیے سب کچھ کیا۔ اور صورتحال یہ ہے، اپنا جسم نہ خود سے جدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ناکارہ حصہ اپنے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ نہ جوڑنے سے بات بنتی ہے، نہ توڑنے سے معاملہ چلتا ہے۔ اللہ تمام والدین پر رحم فرمائے جو اس مصیبت سے دوچار ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مشکل آسان کرے، اور جو بچے ہیں اللہ کریم ان کو بچائے رکھے۔ اولاد کی تربیت کے حوالے سے رہنمائی کے لیے کتاب و سنت میں اللہ تعالی ہی جانے کتنے پہلو اور کتنے گوشے ہیں جن سے ہمارے لیے اولاد کی تربیت کے لیے بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک پہلو سے گفتگو کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ ارادہ مبارک ہو، کہنے والے ناکارے اور سب سننے والے حضرات و خواتین کو اس سے فائدہ ہو۔ اور وہ پہلو یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ رب ذوالجلال کی رحمت اور انتہائی فضل و کرم ہے کہ انہوں نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کو ہمارے لیے اور ہمارے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا کہ بچوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اس بارے میں
ان کا واضح اور روشن طریقہ پہلے سے موجود ہے۔ اب لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اس طریقے پہ آئیں اور خیر دنیا و آخرت میں دونوں میں پائیں، اور بدبختی ہے کہ اس طریقے کو جانے ہی نہ، یا جاننے کے بعد اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور بچوں کے ساتھ تربیت کے معاملے کو کچھ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے سے پہلے انتہائی اختصار سے بطور تمہید ایک بات سنتے ہیں، اور وہ تمہید بجائے خود ایک مستقل موضوع ہے، اور تمہید یہ ہے کہ اسوہ مبارکہ اس کی حیثیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اللہ کریم نے خود سورہ الاحزاب آیت شریفہ 21 میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ رک جائیے، نمونہ دینے والے کون ہیں؟ سب بولے اللہ۔ تو جو ان کا سیمپل ہے، جو ان کی جانب سے رول ماڈل ہے، وہ ان کی شایان کے شایان ہوگا یا کم ہوگا؟ ایسا رول ماڈل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اور اس کی پیروی کرنے والا اس کے لیے کیا کچھ ہے؟ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت کچھ ہے۔ اشارتاً دو چار باتیں سن کے آگے چلتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والا ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ اس سے بڑی گارنٹی کہاں سے ملے گی؟ اور کس کے لیے ہے؟ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور ان کی پیروی کرنے والا کس کی پیروی کرتا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے عرش والے رب کی اطاعت کی۔ اور ان کی پیروی کرنے والا ان کے اسوہ کے مطابق، یہ رائٹ بات، ان کے اسوہ کے مطابق چلنے والا کیا ہے اس کے لیے؟ یونس صاحب رب ذوالجلال گواہ ہے، تصور سے بھی زیادہ ہے۔ سماعت فرمائیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم میری اتباع کرو گے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بچوں کے ساتھ معاملہ میں، اولاد کی تربیت میں، اگر میں آپ ان کے طریقے پہ آ جائیں، کیا ہوگا؟ عرش والے رب کے محبوب بن جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، ان کے اسوہ پہ آ جائیں گے، عرش والے رب کی رحمتیں نازل، اور جب ان کی رحمتیں نازل ہوں گی تو گھروں میں بگاڑ ہوگا، پریشانی ہوگی، بچے دائیں
بچیاں بائیں اور بڈھا سر پکڑے روتا رہے گا؟ نہیں ہوگا پھر ایسا. جبکہ رب کی رحمتیں ہوں گی، معاملات سدھر جائیں. اور کیا ہوگا جب ہم بچوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں بھی ان کے اسوہ حسنہ پر آئیں گے؟ اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز و سربلند، کامیاب و کامران فرما دے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ تعالی کی اطاعت کی، ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، تو یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی کو پا گیا. آئیے انہی کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اس بارے میں کچھ بات اپنے محدود وقت میں انتہائی اختصار سے اللہ کی توفیق سے اس مسجد سے، اس مبارک مسجد سے لے کے جانے کی عاجزانہ کوشش کرتے ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے میرا اور آپ کا دامن بھر دے. بات کی آسانی کے لیے میں نے آج کی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہر 3 میں سے ہر ایک کے اندر کئی باتیں، بنیادی باتیں صرف 3 ہیں. اچھی طرح نوٹ فرمائیں. اللہ کرے کہ ٹھیک بات کہہ سکوں، اور اللہ میرے اور آپ کے دل میں وہ ٹھیک بات اتارے اور خیر کو پائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میرے خیال میں رونے کی بات ہے. ملک صاحب، رونے کی بات ہے، کہنے اور سننے والوں کی زندگی سے بہت دور ہے، مگر تھوڑے. وقار صاحب، مگر تھوڑے. آپ کی سیرت طیبہ میں بچوں کے ساتھ معاملے کے جو بہت سے شاندار عظیم الشان پہلو ہیں، اور ان کے سارے پہلو شاندار، وہ آپ جی سمجھ آ رہی ہے. پہلا پہلو، آپ اپنے اور بچوں کے درمیان گیپ رکھتے، کہتے ہٹ کے رہنا چاہیے، پرسنالٹی مینٹین ہے. موٹے موٹے لفظ بول کے سمجھتے ہیں ساری باتیں ختم ہوئی، اتنا موٹا لفظ بولا بس ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، آپ اپنے اور بچوں کے درمیان فاصلے توڑتے، بچوں کو قریب کرتے. بچہ دور رہے گا، بات دور والے کی مانتا ہے. ان کو قریب کرتے، بچے قریب ہوں، دل کے قریب آئیں، جو بات کہی جائے اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اثر. بچوں کو قریب کرنے کے لیے آپ کے ہاں جو طریقے تھے وہ ایک سے زیادہ تھے. ان میں سے ایک طریقہ، آپ اپنی صحبتوں میں بچوں کو حاضر ہونے کا موقع نصیب فرماتے. اور اس بارے میں کیسی کیسی باتیں ہیں. ان باتوں میں سے ایک بات، امام بخاری اور اللہ کی فضل و کرم سے ارادہ ہے کوئی بات اپنی نہ کروں، قرآن و سنت کی اور ثابت شدہ بات، کچی کی بھی کیا ضرورت ہے. امام بخاری اور امام مسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے، اور اس کے بعد کیا ہے توجہ فرمائیے. آپ کی بیٹی کی بیٹی، آپ کی نواسی،
ابو العاص آپ کے داماد، زینب آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی امامہ آپ کے کندھا پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ مسجد میں بچے آنے ہی نہ دو، نماز خراب ہوں گی۔ یونس صاحب یہی سنتے آئے یا کچھ اور سنا؟ میری اور آپ کی نمازیں ان کی نماز سے زیادہ اچھی ہے۔ دب بھی نہ ہو قبرستان جہاں چھوٹے، یہی سبق پڑھایا گیا نا۔ کہاں ہے بچی؟ نواسی، پوتی نہیں، نواسی کندھے پر ہے۔ اور جب آپ رکوع میں جاتے، حدیث شریف کے الفاظ کا ترجمہ ہے، اس کو نیچے رکھتے، اور جب سجدہ سے سر مبارک اٹھاتے تو دوبارہ اس کی جگہ پہ اس کو بٹھا دے۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، آپ نے چاروں رکعتوں میں اپنی نواسی کے ساتھ یہی معاملہ جاری رکھا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہوئے۔ اب جب بھی نواسی ہوش میں آئے گی، اس کو بتلایا جائے گا کہ تیرے نانا محترم نے، جن ایسی شان والا نانا آسمان نے دیکھا ہی نہیں اور نہ دیکھے گا، تیرے ساتھ اس طرح معاملہ کیا، تو نواسی اس نانا محترم کی باتوں پہ جان قربان کرے گی کہ نہ کرے گی؟ دوسرا واقعہ، امام بخاری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بالغ ہوئے آپ کی وفات کے بعد، آپ کی وفات کے وقت بلوغت کے قریب پہنچے تھے، بالغ نہ ہوئے تھے، یعنی بچے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا نماز عید کے لیے، یا عید الفطر تھی یا عید الاضحیٰ تھی، اور اس کے بعد وہ باقی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سبق سے جو متعلقہ بات ہے وہ کیا ہے؟ نابالغ بچے کو کہاں لے کے گئے؟ جی، نماز عید میں۔ امام بخاری حضرت صائب ان سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کروایا گیا، اور میری عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ 7 سال کی عمر میں کن کے ساتھ حج کروایا گیا؟ اللہ کے رسول۔ تو بچوں کے ساتھ دوری کو مٹاتے، بات واضح ہو رہی ہے، اور اس مٹانے کی ہم نے صورت کیا پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجالس میں، اپنے پروگراموں میں انہیں شریک ہونے کا موقع دیتے، اور یہ بات کچھ کہنا کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں، لیکن تنبیہ کے لیے اگر آپ ایک دفعہ اشارہ کر دیتے بچے نہ آئیں تو بچوں کا وجود نظر آتا۔ بچوں سے دوری کو مٹانے کے لیے ایک دوسری صورت، اور وہ شاید پہلی سے بھی عجیب ہے، وہ آپ جی دھیان کرو، وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ہلکی پھلکی کھیل میں شریک ہوتے ہیں۔ مثال سنیے، حضرات ائمہ احمد، بخاری اپنی کتاب الادب المفرد میں، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ حضرت یعلا
العامری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے جس میں انہیں دعوت دی گئی تھی۔ اب صحابہ کا گروہ جا رہا ہے، ان کے امام اور پوری امت کے امام ان سے آگے ہیں، تو کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ، کتنا پیارا تھا وہ زمانہ، اور کتنی پیاری تھی وہ فضا، اور کتنی پیاری تھی وہ باتیں۔ یا اللہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، آخرت میں اب ان کا دیدار کرنے اور ان کو دیکھنے سے محروم نہ کرنا۔ اللہ کی تقسیم جو ہے میں اس پر راضی ہے، لیکن کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ رانا صاحب توجہ کرو، آپ نے دیکھا اب جا رہے ہیں لوگ، سب سے آگے کون ہے؟ میرے ساتھ بولا کرو تاکہ مجھے تسلی ہوتی ہے، زور سے بولو، جو پڑوسی سویا ہوا ہے وہ جاگ جائے، زور سے بولو۔ دیکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آگے بڑھے، حسین کو پکڑے۔ اب نانا کا لاڈ تو نخرہ نہ ہو تو کب ہوگا؟ حسین کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے اس کو ہنسا رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اب آپ کھڑے ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا نیچے ہو، زیادہ لمبے ہو گئے نا ماشاءاللہ، نیچے ہو جائے، گھٹنوں کے بعد اس طرح بیٹھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا، پکڑنا ہی تھا، وہ کتنی دیر بچہ چل سکتا تھا۔ آپ نے پکڑا، ایک ہاتھ یہاں رکھا، گھبراؤ نہیں، زور سے نہیں پکڑوں گا، اس لیے کہتے ہو نا کچھ کھاؤ پیو تاکہ تکڑے ہو، کافیوں میں طاقت تو نہیں ہے۔ ایک تھا اور دوسرا یہاں سے پکڑا اور یہاں بوسہ دیا، اور ساتھ 3 جملے فرمائے۔ ایک ایک جملے سے ساری کائنات کے سونے کے پانی سے لکھا جائے، سونے کے پانی کی قیمت بڑھ جائے۔ فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے رضی اللہ۔ عرض کیا اللہ سے دعا کرتے ہوئے، احب اللہ من احب حسینا، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ اور تیسرا جملہ فرمایا، حسین سبت من الاسباط، حسین نواسوں میں سے نواسا ہے، یعنی اس نواسے کی کیا شان ہے۔ اگر نانا شان والا ہے تو اللہ نے اس نانے کے، اگر نانا شان والا ہے تو اللہ نے اس نانے کے نواسے کو بھی عجیب شان دی۔ اب یہ نواسا جب نانا کی بات حکم سنے گا تو اس پر جان لڑائے گا کہ نہیں؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور میں سب سے پہلے فضل الہی کو کہہ رہا ہوں، خواتین ہیں ملک صاحب، خواتین بھی سنیں، گالیوں کی ڈکشنری نہ کھولا کریں، اور بچوں پر چاند ماری ہی نہ کیا کریں، جو آئے ہاتھ میں مارو۔ توپ چل رہی ہے گھر میں، یہ نہیں کہ بچوں کو ڈانٹے نہیں، خوب ڈانٹیں، اور تھپڑ لگانا پڑے تو وہ بھی لگائیں، بچے چوڑ بھی نہ ہو جائے، سن رہے ہیں۔ پہلی بات کے ساتھ یہ بھی سننا، شیخ صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ شرارتی، لیکن صرف چاند ماری نہیں کرنی، اور گالیوں کی اور بددعاؤں کی کتاب نہیں کھولنی، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، بددعا تو خرچ کرنی نہیں چاہیے۔
اب جب بچہ اپنے بڑوں کا یہ پیار دیکھے گا تو بڑوں کے لیے دل میں کوئی جگہ بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اور یہ جگہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ معاذ اللہ اس کو اپنے اوپر چڑھانا، اس لیے کہ یہ خیر کی بات ماننے والا بن جائے۔ دوسرا واقعہ، اور شاید وہ پہلے واقعے سے کم عجیب اور پیارا نہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی زبان کو حسین کے لیے باہر نکالتے، نقل اتارتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کن کی اتار ہے، لیکن بات سمجھانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کے لیے، اس کو ہنسانے کے لیے کیا کرتے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ امام ابن حبان نے یہ حدیث بیان کی اور ثابت شدہ ہے۔ کیا ہوتا؟ بچہ یعنی حسین زبان مبارک کی سرخی مبارک کو دیکھتا، حشاش بشاش ہو کے آپ کی طرف لپک کے آتا۔ کتنا قریب کرنا ہے بچوں کو۔ اسی حوالے سے بچوں کے ساتھ اس طرح کھیل کے انداز میں بات چیت کرنا، معاملہ کرنا، آپ کا یہ معاملہ صرف اپنے نواسوں کے ساتھ، خونی تعلق والوں ہی کے ساتھ نہ تھا، مسلمانوں کے بچوں کے ساتھ بھی بڑا پیار کرتے۔ امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جاتے۔ انس رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی، بچے تھے، اور آپ کا ان کو اے چھوٹے سے بیٹے کہہ کے پکارنا ثابت ہے، اور آپ ان کو پیار سے کہا کرتے تھے یا ذل اذنین، ایک دو کانوں والے، پیار سے ان کا نام رکھا تھا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھل مل جایا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی تھا، ان کی کنیت عمیر تھی، دیگر روایات میں ہے کہ ان کا، بچوں کو چپ کروا دیں، ان کا ایک گھر میں پالتو پرندہ تھا، اور وہ بچہ اس پرندے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور وہ پرندہ فوت ہو گیا۔ بچے کو بڑا اس سے دکھ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تیرے نغیر کو کیا ہو گیا؟ آپ ان کو چھیڑتے تاکہ بچے میں خوشی آ جائے۔ بچوں کے ساتھ کھیلنا کا معاملہ ون وے نہیں تھا، یک طرفہ نہیں تھا، بچوں کو بھی موقع دیتے کہ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے دائرے میں
تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے کھیلے. اس بارے میں میرے ساتھ 2 واقعات سن لیجیے اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنی کوشش اور اللہ کی رحمت سے سب سے پہلے اور بعد میں ارادہ کیا گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کوئی واقعہ غیر ثابت شدہ نہ ہو. امام ابو یعلا رضی اللہ تعالی امام ابو یعلا رحمہ اللہ نے روایت کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. جب آپ سجدے میں جاتے تو کیا ہوتا؟ حسن و حسین چھلانگ آتے. کہاں؟ آپ کی پشت مبارک پر. آپ سجدے میں ہیں اور کس طرح آتے؟ الفاظ پر بھی غور کیجیے، آرام سے سکون سے آتے. سیما صاحب، وصبا الحسن والحسین علی ظہر رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم. حسن و حسین چھلانگ لگا کے آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے. اگر کوئی ان کو روکنا چاہتا تو آپ اشارہ کر دیتے، دعوہما، ان کو نہ چھیڑو، یعنی کھیلنے دو. انہوں نے جو سواری بنائی ہے اس کو سوار ہونے دو، یہ تشریح ہے. اب جب نماز سے فارغ ہوتے تو کیا ان کی پٹائی ہوتی؟ کتنی چھڑیاں لگتی ہیں؟ اب آپ شیخ صاحب کتنی چھڑیاں لگتی؟ اللہ اکبر. جب نماز سے فارغ ہوتے ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے اور اللہ سے فریاد کرتے. ان دونوں کو اپنی گود میں بٹھاتے اور یہ بیان کرتے، من احبنی فلیحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی وہ ان 2 سے محبت کرے. نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ، پہلے پشت پہ سوار رہنے دیا، روکنے والوں کو روکا نہیں، اور اس کے بعد گود میں بٹھایا، اور اس کے بعد امت کے لیے بیان کیا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ان 2 سے پیار کرے. اور پھر وہی بات جو پہلے عرض کی گئی ہے، صرف اپنوں ہی کو نہیں بلکہ امت کے لوگوں کے بچوں کو بھی اس بات کا موقع دیتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے. امام بخاری ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ابا کے ساتھ آئی، بچی تھی، اور میں نے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کو دیکھا تو فرمایا سنا سنا. یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بیوٹیفل، بیوٹیفل، پیاری پیاری. اب جس بچے کے کپڑوں کی تعریف کی جائے وہ بچہ خوش ہوتا ہے یا ناراض؟ روتا روتا بچہ جب کہا جائے وہ شرٹ کیسی پیاری ہے، اس کو رونا بھول جاتا ہے تو وہ شرٹ کی کہانی بیان کر دے، نانوں نے دی. ایسی ہے کہ نہیں؟ بچوں کو چپ کروانے کی کیوں وقار صاحب؟ آپ کو تو بڑا تجربہ ہے. ایک بہت بڑا کام، یا سارے نہیں، ماشاءاللہ بعض بچے اس سے اوپر اعلیٰ کوالٹی کے ہوتے ہیں، لیکن ایک بچوں کی ایک بڑی تعداد جب ان کی کپڑوں کی تعریف کی جائے سیدھے ہو جاتے. بچوں کی نفسیات سمجھتے نہیں، اس کو خیر کے لیے استعمال کرتے ہیں.
اب کیا ہوا؟ بچی کو جرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بچی کو جرت ہوگی کہ نہیں؟ اب بچی نے جو ختم نبوت کی مہر تھی اس کے ساتھ جرت ہو گئی نا کہ اپنے ہی آدمی کھیلنا شروع کیا تو ان کے ابا نے اسے ڈانٹا. تو اب کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعھا. حسن و حسین کو ڈانٹنے والوں کو، روکنے والوں کو کیا کہا؟ ان کو چھوڑو، اب یہ بیٹی ہے کسی اور کی اور کھیل رہی ہے کس کے ساتھ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلقہ چیز کے ساتھ. وہی فرمایا جو حسن و حسین کے بارے میں فرمایا، اس کو چھوڑ دو، کھیلنے دو. بچوں اور اپنے درمیان دوری کو دور کرنے کے لیے ایک اور طریقہ، یا اللہ ہمیں بھی دے، کہانیاں نہ ڈال دے جائیں، کچھ سیکھ کے بھی جائیں، کچھ لے کے بھی جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، جب گزرتے اگر راستے میں بچے نظر آتے تو کیا کرتے؟ انتظار کرتے کہ بچے آئیں اور سلوٹ کریں؟ نہیں، بچوں کو سلام کہنے میں پہل کرتے. کون ہے ایسا کرنے والا؟ اللہ کرے ہم سارے ہو جائیں. عام طور پر بدبختی تو یہ ہے بڑوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہتے، انتظار کرتے ہیں کہ یہی سلام کر. باپ کی عمر کے جان کے ادھر دھیان کر دیا، ادھر کر دیا، تاکہ سلام کرنی ہے تو کرو، تو جاؤ. حدیث شریف سماعت فرمائیے. امام مسلم سیار رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا میں ثابت البنانی کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بچوں کو سلام کہا. عالم ہے، محدث ہیں ثابت البنانی. بچوں کے پاس سے گزرے، انہیں سلام کہا. اور ثابت محدث رحمہ اللہ نے بیان کیا میں انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے ساتھ چلا کرتا تھا، وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے. اور انس نے بیان کیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کہتے. اور بچوں کو سلام کہنے میں پہل کرنے سے دوری کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ اور جب بچوں کو سلام کرے گا بڑا آدمی، معزز آدمی، ان کے دل اپنے قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ اللہ مجھے آپ کو بھی ان خیر کے طریقوں پر آنے کی توفیق. بچوں اور اپنے درمیان دوری کو دور کرنے کے لیے ایک اور طریقہ جو سیرت پاک میں بہت کثرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتے، بڑی دعائیں کرتے. امام مسلم نے حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے کہا میں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر، استغفر اللہ، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہے. نواسا کہاں ہے؟ کندھے پر. اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ان کے لیے اللہ کے حضور درخواست کر رہے ہیں
اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجیے۔ ایک دوسرا واقعہ امام احمد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ یعنی اپنا دست مبارک رکھا، پھر کہا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے، وعلمہ التاویل، اور ان کو قرآن کریم کی تفسیر سکھلا دیجیے۔ بچوں کے یہ دعائیں، اور یہاں یہ بات اچھی طرح نوٹ فرما لی جائے کہ ابن عباس تو ان کے چچا کے بیٹے، حسن ان کے نواسے، تو کیا صرف اپنے خونی رشتے سے جڑے ہوئے بچوں کے لیے دعا کرتے؟ نہیں، عام مسلمان بچوں کے لیے بھی ان کی دعاؤں کا سمندر اللہ کے فضل و کرم سے بہتا تھا۔ امام بخاری اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب واقعہ ہے، توجہ فرمانا، شاید آپ نے پہلے سنا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے، اور اس کے بعد کیا ہے، ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، تو کیا کیا؟ اس کی ماں کو ڈانٹا یا باپ کو یا دونوں کو؟ کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے پانی منگوایا اور پانی کو اس پیشاب پر بہا دیا، اور کپڑے کو دھویا نہیں۔ یہ الگ مستقل مسئلہ ہے، اگر بچہ شیرخوار ہو، ماں کا دودھ پیتا ہو، تو پھر پانی کا بہانا کافی ہے۔ تو ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا چل رہی ہے کہ بچوں کے لیے دعا کیا کرتے، اور ساتھ ہی یہ سبق بھی مل گیا کہ اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہماری طرح طوفان بپا نہ ہوتا، اس کو نظر انداز کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت طیبہ میں بچوں کے حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ان کے تعلق کا جو دائرہ تھا وہ بڑا وسیع تھا۔ آپ اس میں دیکھیں گے نواسے ہیں، مہمان بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، یہودی غلام ہے۔ نواسے کی مثال آپ ایک سے زیادہ سن چکے، اور بھی ہیں، لیکن میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ مہمان بچہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ مہمان بھی بنے اور خونی رشتہ بھی ہے، ان کے واقعات بھی آپ سن چکے ہیں، اب میں وہ واقعہ نہیں دہراتا جو اس بارے میں ہے۔ نمبر 3، یتیم بچہ، وہ بھی آپ کی شفقت سے محروم نہ رہا۔ یہودی بچہ، اس پر بھی مہربانی فرمانے والے۔ دو واقعات یہی سن کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ میرے وقت میں 5 منٹ باقی ہیں۔ ٹائم کیپر صاحب اطمینان رکھیں، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے خود پتہ ہے ان کا، اور کسی کا خیال ہو نہ ہو، ٹائم کیپر کا مجھے بہت خیال ہے۔
2 واقعات 5 منٹ کے اندر، اس لیے ٹائم کی پر صاحب پریشان نہ ہو۔ یتیم بچہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ میں، اور ان کا واقعہ امام مسلم نے روایت کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی تربیت میں موجود تھا، یعنی ان کی زیر کفالت تھا۔ میرا ہاتھ برتن میں گھومتا تھا۔ توجہ فرمائیں، یتیم بچے کو کھانا کہاں دیا جاتا ہے؟ کھانا دے دو ادھر بیٹھ جائے، نہیں، اپنے ساتھ۔ اور کیسے ساتھ کہ ایک برتن میں کھا رہا ہے یتیم بچہ، اور ان کی کفالت کرنے والے کون؟ سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بچہ کیا ہے؟ پیٹ میں، برتن میں، کبھی ادھر ہاتھ، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ عبداللہ سمجھ آ رہی ہے؟ خود بیان کرتے ہیں میرا ہاتھ پیٹ میں، برتن میں گھومتا۔ آپ نے تھپڑ مارا، ڈانٹا، دسترخوان سے اٹھوا دیا؟ نہیں۔ فرمایا نوجوان بچے، نوعمر بچے، اللہ کا نام لے کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، فرمایا اے چھوٹے سے بیٹے قریب ہو جاؤ۔ اور اثر کیا ہوا؟ وہ غلام بچہ، وہ نوعمر بچہ، یتیم بچہ، اثر کیا ہوا؟ وہ خود بیان کرتے ہیں، فما زلت طعمتی بعد، اس کے بعد میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا۔ جب تک جیے اور یہ بات بیان کی، کھانے کا طریقہ اس سے نہ ہٹا۔ یہودی بچے کے ساتھ معاملے کا بیان، اور یہ گفتگو کی آخری باتیں بہت ہیں لیکن اس گفتگو کی آخری۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ایک یہودی نوجوان، نوعمر لڑکا، یعنی غیر بالغ نوعمر لڑکا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تاکہ اس کی عیادت کریں۔ تو دور سے، آج جیسے کرتا ہے کوئی بڑا، اب تو آتے نہیں، بڑے آدمی آئے تو فوٹو سیشن ہوا، ہیلو ہیلو کی، اور سارے ملک میں خبر پھیل گئی، بیماروں کی عیادت کی فلاں صاحب نے۔ وہاں یہ جھوٹی کہانی تو تھی نہیں۔ فقعد عند رأسه، اس یہودی نوعمر بچے کے سرہانے بیٹھ گئے اور اس سے کہا مسلمان ہو جاؤ۔ بچے کا باپ یہودی، وہ قریب ہی تھا، بچے نے اپنی نگاہوں سے اسے دیکھا، گویا کہ اجازت مانگ، ماشاءاللہ اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کی رحمت بچے پہ ہوئی۔ یہودی باپ بولا اتے ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ کیا ہوا؟ یہودی بچہ مسلمان ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے گھر سے نکلے اور آپ کی زبان مبارک پر تھا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ بات کا خلاصہ، اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ کیسے چلیں، بہت ہی کٹھن مسئلہ ہے۔ اس کے حوالے سے کتاب و سنت میں بہت سی باتیں ہیں،
اور ان کے بہت سے پہلو ہیں. ایک نہایت مفید پہلو میں آپ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف لوٹیں پلٹیں، اسے جانیں پہچانیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیا کرتے تھے، اور اس جیسا معاملہ ہم تو نہیں کر سکتے لیکن نقش قدم پہ آنے کی کوشش کریں. اس طرح انشاءاللہ ہمارے لیے بھی خیر ہوگی، ہمارے بچوں کے لیے بھی خیر ہوگی، اور امت کے لیے بھی خیر ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. اٹھنے سے پہلے یہ 2-3 بچے باہر پھر رہے ہیں. ساتھی جن کے بچے اچھی طرح نوٹ کریں کہ بچے پھرنے کے لیے نہ آتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا سنیں، زیادہ سنیں، شرارت کریں، لیکن مجلس میں بیٹھیں، کچھ برکت پا کے جائیں. باہر آوارہ پھریں، یہ بات ناپسندیدہ ہے. تو جن صاحب کے بھی یہ بچے ہوں توجہ کرے، ضرور آئیں، وہ صاحب بھی آئیں، مائیں بھی آئیں، بچے بھی آئیں، لیکن ان کو اپنے ساتھ کوشش کر کے پیار سے محبت سے بٹھا کے رکھیں تاکہ کچھ نہ کچھ اور کچھ نہیں تو مجلس کی برکت وہی لے کے جائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.